ملتان میں سیاسی دنگل لگ گیا۔ وقت ہم ایک ایسے عاشق رسول کے پاس موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان میں کیا ایجنڈا لے کر چل رہی ہے، ان کے کیا عزائم ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر آپ کا گڈ نیم؟ میرا نیم محمد ریحان جویا، اور میں اب اس کے ساتھ رضوی لگا کر فخر محسوس کرتا ہوں۔ صحیح۔ آپ یہ تحریک لبیک کیا ایجنڈا لے کر چل رہی ہے؟ بھائی جان، اگر آپ اس خاص سینیریو کے اندر یہ سوال کر رہے ہیں کہ پاکستان جو کچھ اس وقت ہم اپنی آنکھوں سے لائیو دیکھ رہے ہیں، تو اس میں جو کچھ نظر آ رہا ہے تو جھوٹ کے علاوہ تو ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، لیکن ہمارے پاس ایک ایسا پلان موجود ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میرے مسلمان تمام بھائیوں، پاکستانیوں، اور یہاں تک کہ غیر مسلم بھی اگر پاکستان کے ساتھ رہتے ہیں اور اس کا درد رکھتے ہیں دل میں پاکستان کا، تو ہمارے پاس ایک ایسا ایجنڈا موجود ہے جو اصل میں ہی ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا قانون اور ہمارا کتاب ہونی چاہیے تھی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے سے بارہا اب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس کیا معاشی پالیسی ہے۔ بھائی جان، بحیثیت مسلمان میرا ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہے، بے شک وہی ذات ہے جو ہمیں دے سکتی ہے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو اپنے ایک بادشاہ سے لے کر ایک مزدور تک ایک ہی کتاب کے قانون کے مطابق ہم چاہتے ہیں، اور صرف وہ موجود ہمارے پاس ہے، لیکن ہم اس کا عملی نفاذ چاہتے ہیں۔ اس کے لیے اگر یہ چھوٹی موٹی کوئی قربانی دینی آتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، مرنا تو آخر ہمیں مرنا ہی ہے نا، 100 سال بعد بھی ہم مر ہی جائیں گے۔ اگر اس قانون کے اندر میری سیاہکاری کی وجہ سے کوئی گناہ میری گردن پر فٹ ہوتا ہے تو آپ یقین جانیں ہم یہ گردن خوشی سے دیں گے۔ اور اس قانون کی خوبصورتی یہ ہے کہ اگر میں کیا پاکستان میں رہنے والا ایک ایک بندہ اسی ہی اہمیت اور اسی ہی عزت کا حقدار ہے جو اس وقت کا بادشاہ کے حصے میں آتی ہے۔ ہم نے کرنا کچھ نہیں ہے، ہم ایک کتاب کو آپ کے سامنے لا کر نافذ کر کے کھڑا کر دیں گے۔ ہمارا جج، یہ پاکستان کے جتنے بھی جج ہیں، یہ تمام مفتی کا کورس کر کر آئیں، ہم 3 گنا تنخواہ دیں گے، 3 گنا، اور 3 گنا مراد آپ کو دیں گے جو آپ لے رہے ہیں، لیکن ہمارے پر قانون وہ نافذ کریں جو ہمارا ہے۔ ہم انگریز کا قانون نہیں مانتے۔ استثناء کیا ہوتا ہے؟ کوئی استثناء نہیں۔ جب ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر چوری فاطمہ نے کی ہوتی تو ہاتھ اس کے بھی کاٹ دیے جاتے، تو پھر آپ کو اور مجھے ہاتھ دینے میں کس چیز کا اعتراض ہے؟ ڈرے تو چور ڈرے، ہم نہیں ڈریں گے۔ اور انشاءاللہ العزیز یہ بہت آسان ہے۔ 24 گھنٹے میں پاکستان کا احتساب، 24 گھنٹے کے اندر پاکستان کی جیلوں کے اندر قیدی تمام جتنے رہا ہیں، اگر ہم فیصلہ کر کے نہ دکھا سکیں ہماری گردن اڑا دیں، ہم اپنی گردن دیں گے۔ تحریک لبیک پاکستان کا ہر ایک کارکن دے گا، تحریک لبیک پاکستان کا ہر ایک قائد دے گا جو اس لبیک کے نعرے کو ساتھ لے کر چل رہا ہے۔ 24 گھنٹے میں آپ سے بہت زیادہ وقت نہیں مانگ رہا، 24 گھنٹے میں اگر پاکستان کا قانون ایک ڈگر کے اوپر موجود نہ ہو، ہم اپنی گردن دیں گے۔ ہمارے پاس الحمدللہ ہمارا ایمان ہے بڑا، ہمارے پاس تو قانون خدا ہے، ہم قانون خدا کو نافذ کر دیں گے، ہم جائیں گے، کوئی بات نہیں۔ اور باقی رہی یہ بات، آپ تمام لوگ یہ دیکھیں کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں جب کوئی دکھ درد آتا ہے تو ہماری آخری آواز یا ہماری آخری سجدہ یا ہماری آخری پکار رب اور اس کی رسول کی بارگاہ میں ہوتی ہے۔ اس وقت ملک پاکستان انتہائی کرائسس میں ہے، آپ اچھے مسلمان ہونے کا ثبوت دیں۔ میری ایک اپنی سوچ ہے، میں ذاتیات کی سیاست کو پسند نہیں کرتا، ہم سب انسان ہیں اور خطا کار ہیں، اور میں آج مجھے موقع ملا ادھر سے بولنے کا، میں اپنے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھیوں کو ایک درد مندانہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پی ٹی آئی والے کے بارے میں یہ نچن والے ہیں پتر جو کہتے ہیں نا، یہ غلط ہے۔ برائے مہربانی، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ابھی راہ سے ادھر ادھر ہوئے ہیں۔ ہم انشاءاللہ العزیز اپنی محبت اور قانون خدا کے ذریعے ان کو بھی کل کو لبیک کے نعرے کے ساتھ لے کر آئیں گے، اور ہم بحیثیت پاکستانی ہار جیت ہمارا مقصد ہی نہیں ہے۔ ہم سیٹوں کے اصول کے لیے ہم نہیں آ رہے، ہم حکومت نہیں چاہتے، ہم اب نظام چاہتے ہیں۔ اور انشاءاللہ العزیز اگر کوئی بھی کائنات کے اندر کھڑا ہوا شخص جو ہے مسلمان
اور کلمہ خدا کا پڑھتا ہے، مجھے بتائیں اس قانون کے اندر کس چیز کی کمیاں پڑی، وہ سامنے آ کر چیلنج کرے. نہیں تو انشاءاللہ العزیز میں تو بڑے کانفیڈنٹ طریقے سے یہ بات کہتا ہوں بحیثیت مسلمان، ہم پاکستان کو 24 گھنٹے میں ایکوریٹ نہ کھڑا کر سکے ہماری گردن لیں. میں آن دی ریکارڈ یہ بات کر رہا ہوں. کرپشن کیا ہوتی ہے آپ کو سن کر بڑی حیرت ہوگی. میں اس دن پاکستانی ہونے کے ناطے مجھے بڑا افسوس سا ہوا. آپ کا سی پی او ملتان، اس کے گھر کے اندر کھڑی ہوئی گائے اور اس کے اوپر لگے ہوئے محرر کا عہدہ اگر آپ سنیں، قسم خدا کی لعنت ہے ہمارے مسلمان ہونے کے اوپر. گائے کے اوپر ایک عہدہ موجود ہے جو اس کی رکھوالی کر رہا ہے، اس کا عہدے کا نام آن ڈیوٹی میں اس لمحے تک ذمہ دار ہوں منج محرر، اور جس کے نیچے 3 کانسٹیبل ہوتے ہیں. اور یار یہ جرم ہے، یہ ظلم ہے. ہم نے حساب دینا ہے، ہم نے مرنا ہے، ہم نے خدا کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. یہ آپ ملک چلا رہے ہیں، یہ آپ اصل میں ملک کے بیچنے والے آپ ہی لوگ ہیں. بڑے کمال ہے پاکستان کے اندر ایک دن میں بھوک ختم ہو جائے گی، ہم ٹوٹل بارڈر سیل کر دیں گے. پہلے ہماری عوام، ہمیں ڈالر نہیں چاہیے، ہمیں خدا کی مخلوق کی دعا چاہیے. خدا کی مخلوق اگر ہمارے سے راضی ہوتی ہے تو ہم اس کو کریں گے نا، کیوں نہیں کر سکتے؟ اور یہ بالکل ایسا کوئی ناممکن نہیں ہے. ہمارے اسلاف کی ایسی بے شمار کہانیاں سامنے لکھی ہوئی پڑی ہوئی ہیں. بس میں تو آپ کو یہ ایک میرے آخر میں گزارش ہے ریحان جو یہ سب کہ ہمارے ناظرین کو وہ اشعار بھی سنائیں جس سے خون گرما سکتے ہیں اور سر جھک جاتے ہیں. اب تحریک لبیک پاکستان کا قافلہ اس عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے ہم چاہیں گے راستہ وہیں سے نکلے گا. اے وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھ کو یقین ہے کہ چشمہ یہیں سے نکلے گا. پارٹی کوئی بھی ہو، جماعت کوئی بھی ہو، ہم پاکستانی بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں. میں دوسری پارٹیوں کے ساتھ لگے ہوئے لوگوں سے صرف اتنی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ پیارے بھائی، ہم سیدھے راستے پر آ جائیں تو 2 منٹ کے اندر یہ کہانی سیدھی ہو جائے گی. ہمارے پاس نعرہ تو وہ دیکھیں جو زندہ باد ہے. رضوی صاحب کا اس قوم کے اوپر بہت بڑا احسان ہے پڑا. آپ کے بچوں کو یہ تو نہیں کہے گا کہ نواز شریف زندہ باد یا ریحان زندہ باد یا زرداری زندہ باد، آیا زندہ باد گیا زندہ، نہیں. لبیک یا رسول اللہ. نعرہ لگانے والے کو بھی ثواب، نعرہ سننے والے کو بھی ثواب، اور جواب دینے والے کو بھی ثواب. قصہ المختصر، رضوی صاحب ہمارے ایک ایک بچے کی زبان کے اوپر جو بھی تحریک لبیک کے ساتھ ہے، اور بحیثیت مسلمان جو دوسری پارٹیوں کے بھی ہمارے بچے ہیں بڑے، وہ بھی انشاءاللہ اس نعرے سے اتنی محبت کرتے ہیں. صرف سمجھانے والی بات اس قوم کو یہ ہے کہ آپ خدا را اپنا اصل دیکھیں، ہم ہیں کہ اور ہم جا کدھر رہے ہیں. بہت شکریہ.